بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں کچھ لوگوں نے شکار کے لیے ایک بانس کے ساتھ ہرنی کو باندھا ہوا تھا۔ ایک صدا آئی کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے دیکھا کہ آپ کو ہرنی نے پکارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہرنی کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو حال ہی میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ سے میری التجا ہے کہ آپ مجھے ان سے اجازت دلوا دیں، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے مالک کہاں ہیں؟ آدمیوں میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، ہم اس کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ وہ سب کہنے لگے، یا رسول اللہ، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ ان آدمیوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا تو وہ بھاگ کر گئی اور اپنے بچوں کو لا کر اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس ان آدمیوں کے پاس آ گئی تو انہوں نے اس ہرنی کو دوبارہ باندھ دیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر وہاں سے دوبارہ ہوا تو ان آدمیوں سے پوچھا کہ تم اس ہرنی کو مجھ سے فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے آزاد کر دو۔ تو انہوں نے ہرنی کو آزاد کر دیا تو ہرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہو گیا اور کان میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا، جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے مالک نے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا تو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے۔ اسی وقت اس کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے انہیں دیکھا تو دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان کے مالکوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا یہ اونٹ ہمارے پاس سے 3 دن سے بھاگا ہوا ہے اور ہمیں آج یہ آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم سرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے اور موسم گرما آتا تو اس پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی طرف کوچ کر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے، اب جب کہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہے تو تم نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، خدا کی قسم، یہ بات بالکل سچ ہے جسے آپ نے یہ بیان فرمائی۔ وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اب نہ ہم اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی فریاد نہ سنی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو 100 درہم میں خرید لیا اور فرمایا، اے اونٹ، تو جا، اللہ کی رضا کے لیے تو آزاد ہے۔ اس اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ اس اونٹ نے پھر کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آمین۔ تیسری مرتبہ پھر اونٹ نے کچھ کہا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا، آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی امت سے خوف کو اسی طرح دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا ہے۔
میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اس طرح محفوظ جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا ہے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا، کیونکہ میں نے بھی یہی دعائیں اپنے رب سے مانگی تھی۔ میرے رب نے پہلی 3 دعائیں قبول فرما لی، لیکن اس آخری دعا کو قبول کرنے سے منع فرما دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اللہ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی۔ جو کچھ ہونے والا ہے میرے رب نے اسے لکھ دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کچھ پریشان ہے۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل کیا بات ہے، آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھتے ہی مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے جہنم کے کل 7 درجات ہیں، اور ان میں سب سے اونچے درجے میں اللہ تعالیٰ منافقوں کو رکھے گا، اس سے نیچے والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے نیچے 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ آگ کی پوجا کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو ڈالیں گے، دوسرے درجے میں عیسائیوں کو ڈالا جائے گا۔ یہ کہ کرتی حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے، مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گنہگار لوگوں کو ڈالیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنا شروع کر دی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب نماز پڑھنے نہ آئے تو اس کے بعد اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے اور اللہ کے حضور رو رو کے دعائیں کرتے۔ صحابہ کرام حیران تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے رہا نہ گیا، وہ دروازے پہ آئے، دستک دی اور سلام کیا، لیکن سلام کا کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا، انہوں نے بھی سلام کیا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ حضرت سلمان نے سارا واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھے ان کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو بھیجنا چاہیے، لہٰذا آپ نے بیوی فاطمہ کو ساری بات بتائی۔ بیوی فاطمہ حجرے کے دروازے پر آئی اور سلام کیا، بیٹی کی آواز سن کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی ابا جان آپ کی کیا کیفیت ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا کہ میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ اے فاطمہ، مجھے میری امت کے گنہگاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعائیں کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور جہنم سے بری کر دے۔ یہ کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کر دیا اور کہنے لگے یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اسی وقت اللہ کی طرف سے حکم آیا اے میرے محبوب غم نہ کر، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز محشر جب میری امت کے معاملے میں خوب راضی کرے گا اور میں اسی وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں چلا نہ جائے۔ سبحان اللہ، کیا شانتی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آئیے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مل کر درود پاک پڑھا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید